ملک کے ہر گلی محلے میں بجلی کے بل آنے کے بعد عوام جھولیاں بھر بھر کے بددعائیں دے رہے ہیں۔ اس صورتحال میں ظلم بلکہ بدترین ظلم ہے کہ بجلی کے بلوں کے بارے پاکستانیوں کو اوور بلنگ کر کے مارا جا رہا ہے۔ نیپرا نے ملک بھر میں بجلی کے نظام کو دھوکہ دہی کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے اور اپنی رپورٹ میں تصدیق کر دی ہے کہ اس سال اپریل سے جون تک مسلسل 3 مہینے تک الیکٹرک سمیت تمام ڈسکوز یعنی کہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیز اضافی بلنگ میں ملوث تھیں۔ گویا لیسکو، پیسکو، گیپکو اور اس سمیت بجلی کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں کسی ایک نے بھی 100% درست بلنگ نہیں کی اور عوام سے اربوں روپے اضافی وصول کیے۔ یہ سب اس دور میں ہو رہا ہے جب ملک میں تاریخ کی بدترین مہنگائی ہے۔ اس سال اپریل سے جون تک 30 دن کے بجائے 32 سے 34 دنوں کی میٹر ریڈنگ لی گئی اور اضافی یونٹس لگنے کی وجہ سے لائف لائن اور پروٹیکٹڈ صارفین سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ مثال کے طور پہ کسی گھر میں 200 یونٹ بجلی کا بل 2840 روپے آیا، لیکن اگر یہ 201 یونٹ ہو جائیں تو سلیب تبدیل ہونے سے بل 6000 روپے سے بڑھ جاتا ہے، جبکہ 400 یونٹ اور 700 یونٹ بجلی کے سلیب میں 1 یونٹ کی بھی تبدیلی ہزاروں روپے کے اضافی بل کا سبب بن جاتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی وزراء سے کہا کہ وہ کون سا جادو ہے جس نے غریب لوگوں پر ظلم کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ شخص کسی بھی صورت میں کسی بھی معافی کے قابل نہیں جس نے غریبوں کے بل میں 200 یونٹ بڑھا دیے۔ اتفاق کی بات ہے کہ پچھلے سال جولائی اور اگست میں بھی ملک بھر میں بجلی کے صارفین سے زیادہ بلنگ کی اوور بلنگ کی شکایت پر نیپرا نے انکوائری کی تھی اور بجلی کی تقسیم کار کمپنیز پر ڈسکوز پر عائد الزامات ثابت ہو گئے تھے، لیکن کوئی کارروائی نہیں ہو سکی تھی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی تسلیم کرتے ہیں کہ بدقسمتی سے اوور بلنگ میں خود حکومت ملوث ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بجلی کی چوری اتنی زیادہ ہے کہ بجلی کی ڈسٹریبیوشن کمپنی چوری کو پورا کرنے کے لیے اوور بلنگ کر دیتی ہیں۔ اوور بلنگ کے معاملے پر نیپرا نے اپنی رپورٹ کے ساتھ یہ ہدایت بھی کی ہے کہ بجلی کے بل اصل یونٹس کی ریڈنگ کے مطابق ایڈجسٹ کیے جائیں اور جو صارفین بل جمع نہیں کرا سکے ان پر لیٹ پیمنٹ چارجز نہ لگائے جائیں۔ نیپرا نے بجلی کی تقسیم کار کمپنیز ڈسکو سے اوور بلنگ کی ایڈجسٹمنٹ پر 30 دن میں وضاحت بھی طلب کی ہے۔ بہت اہم موضوع ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب عمار عشق خان، ایکسپرٹ ہیں انرجی امور کے۔ بہت بہت شکریہ حضرت۔ یہ ایک بار پھر ہمارے سامنے یہ بات ہے یہ اوور بلنگ کی، اب نیپرا جو ہے وہ کہہ رہا ہے، ریگولیٹر کہہ رہا ہے، حکومت سرکار کی جانب سے آ رہی ہے یہ بات، اور ظاہر ہے کہ اس دور میں جب کہ ویسے ہی جو بجلی کے نارمل بلز ہیں وہ ٹوٹلی انبیئریبل ہیں، اس میں کنفرمڈ اوور بلنگ کی صورتحال جو ہے اس پہ کوئی اوور سائٹ نہ ہونا، کوئی کنٹرول نہیں ہونا، کوئی اس میں پکڑ دھکڑ نہ ہونا، آخر کیا وجہ ہے یہ؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو نا اسٹرکچرل ایک پرابلم ہے۔ پاکستان میں تقریباً کوئی 38 ملین جو ہیں ہاؤس ہولڈ ہیں اور تقریباً کوئی 32 ملین کے آس پاس کسٹمر ہیں بجلی کے۔ 32 ملین کسٹمر، آپ کو پتہ ہے کہ ایک دن بھی اوپر ہو جائے وہ ایک ایڈیشنل یونٹ لگ جاتا ہے، ایڈیشنل یونٹ لگ جاتا ہے تو وہ سلیب چینج ہو جاتا ہے۔ پرابلم جو ہے وہ اس میں ہے، پرابلم سلیب میں ہے۔ آپ نے ایک انسینٹیو ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو ایسا دیا ہوا ہے کہ آپ ایک دن بعد کرو گے، 2 دن بعد کرو گے تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ دوسرا وہ سلیب میں موو کر جائے گا۔ ان سلیبس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ فلیٹ ریٹ ایک ہونا چاہیے بجلی کا کہ سلیب بالکل ختم ہو جائیں، فلیٹ ریٹ ہو۔ جو پروٹیکٹڈ کنزیومرز ہیں جن کی آلریڈی سبسڈی جاتی ہے ان کو ڈائریکٹ BISP کے تھرو، کیش ٹرانسفر کے تھرو کریں۔ تو اس میں جو یہ پورا میکنزم ہے نا کہ جی سلیب چینج ہونے سے جو ڈفرینس آتا ہے وہ چیز بالکل اس سے ریزالو ہو جائے گی۔ اچھا، یہ انٹینشنل اپیرنٹلی ہے یا یہ کہ یہ ٹیکنیکل فالٹ ہو سکتا ہے، یہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ بھی تو ایک جیسے سلیب میں آپ نے بات کی کہ 1 یونٹ بڑھنے سے اس بیچارے کے سلیب میں وہ تو جو اس کا اوریجنل بل ہے اس سے ڈبل ہو جاتا ہے، تو مگر وہ سسٹم اس کو الاؤ کرتا ہے، تو کیسے اس کو کاٹا جائے؟ یہ اور یہ تو واقعی ایک آؤٹ رائٹ ظلم ہے یہ، مگر یہ کہ یہ انٹینشنل ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل انٹینشنل بھی ہو سکتا ہے کہ وہی والی بات ہے جیسے ہم نے اس میں ابھی سنا کہ ریکوری اگر کرنی ہے تو ایڈیشنل آپ کہیں سے، آپ کو پتہ ہے ان جگہوں سے اگر میں 1 دن یا 2 دن لیٹ ریڈنگ کریں گے تو آٹومیٹکلی اس میں جو ہے وہ سلیب وہ کر جائیں گے۔ یہ چیز انٹینشنل بھی ہو سکتی ہے ریونیو ٹارگٹ میٹ کرنے کے لیے۔ بات ساری یہ ہے نا کہ اگر ایک ایسا لوپ ہول موجود ہے تب بھی وہ لوپ ہول ایکسپلائٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک ایسے نظام کی طرف چلے جائیں گے جس میں ایسا کوئی لوپ ہول ہی موجود نہیں ہوگا کہ جتنے آپ جس دن بھی کنزیوم کریں اس دن ایگزیکٹلی آپ کو پتہ ہوگا کوئی سلیب چینج نہیں ہوگا، تو یہ پرابلم ہی سالو ہو جائے گی۔ لیکن یہ بیسڈ آن انجسٹس ہے، یہ میرٹ نہیں ہے، اس میں جسٹس نہیں ہے، اس میں فیئر پلے نہیں ہے۔ 1 یونٹ بڑھنے سے اس کا ٹیرف ہے، اس کی بجلی جو کا بل ہے وہ 100% بڑھ سکتا ہے، اس کا بلکہ 50، 60، 70% 1 یونٹ سے بڑھے گا۔ اس کا تو علاج ڈھونڈنا پڑے گا۔ اس کا علاج بہت سمپل ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ابھی جو ہے نا مارجنل پہ چل رہے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ایون جب آپ ٹیکس بھی دیتے ہیں، ٹیکس ہم لوگ مارجنل پہ دیتے ہیں، ایک سلیب، دوسرا سلیب، تیسرا سلیب، آخری سلیب پہ جا کے جو ہے
آپ کو سب سے زیادہ ٹیکس ریٹ لگتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ جتنی بھی آپ کی تنخواہ ہے وہ آخری سلیب پہ لگ رہی ہو. تو اس میں اگر کسی نے 100 یونٹ کیے ہیں تو پہلے 100 کا ریٹ, 200 پہ 200 کا ریٹ, 300 پہ 300 کا, 301 اگر کیے تو جو ایکسٹرا یونٹ ہے وہ اس سلیب میں سے اسی کا ریٹ لگنا چاہیے. یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ سارے جو ہیں اسی سلیب کا یا ایک سلیب مائنس کا جو ہے وہ ریٹ لگ جاتا ہے, جس سے جو ہے یہ ڈسٹورشن آتی ہے. اگر ہم صرف یہی چیز ختم کر دیں کہ جی پہلے ہر جتنے 100 پہ یہ ہے, 200 پہ, 300 پہ, اس طرح اسٹیپ وائز چلیں تو یہ پرابلم حل ہو جائے گی. یہ تو کیلکولیشن کا فرق ہے. اگر اس سے 1 یا 2 دن بھی ہو جائے, لیٹ سے 2 دن بعد ریڈنگ ہوئی, انٹینشنل ہو, ان انٹینشنل ہو, چھٹی کا دن آ گیا, کوئی بھی یہ ایشو ہو گیا, تب بھی اگر 5 یونٹ اوپر کنزیوم کسی نے کر لی ہے, سلیب چینج ہو گیا, تو اسے جو 5 ایکسٹرا یونٹ ہیں وہ سلیب کے اس کا پرائس چارج ہونے چاہیے. پورا سارے اس کے یونٹ جو ہیں اس پہ چینج نہیں ہو جانے چاہیے. تو یہ تو میتھڈالوجی کا ایشو ہے جو کہ نیپرا خود کر سکتا ہے. اور اس میں سب سے بڑا وکٹم تو ایک نارمل عوام ہے, کنزیومر ہے, جس کو کہ پہلے ہی وہ کیپیسٹی پیمنٹ پہ دے رہا ہے, پہلے ہی وہ دنیا کی مہنگی ترین بجلی لے رہا ہے, پہلے ہی وہ 70 روپے فی یونٹ کی بجلی خریدنے پہ مجبور ہے. اس کے بعد ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو اس کا بل ہے وہ اوور بلڈ ہے. یہ تو ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے پاکستان کے لحاظ سے کہ ایک عوام اتنی مصیبت کے اندر پھنسی ہے, اور اس کے بعد پھر اس کو اس بات کا تحفظ نہیں ہے کہ جتنے یونٹ وہ کنزیوم کر رہا ہے اتنے کا بس وہ بل دے دے. نہیں تو پرابلم تو ہے نا, اس کو یہ بھی نہیں پتا وہ یونٹ کتنے کنزیوم کر رہا ہے. بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ میٹر پرانے ہوتے ہیں, میٹر صحیح نہیں چل رہے ہوتے, ایوریج پہ بل آ رہا ہوتا ہے. ایک گھر میں آپ کو مطلب بہت سارے کے الیکٹرک, اگر آپ کبھی بھی کے الیکٹرک کسی دفتر کے باہر چلے جائیں آپ کو نظر آ جائے گا جو شور شرابہ ہو رہا ہوتا ہے, وہ جنرل لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں. کسی گھر میں 2 پنکھے ہوں گے, 2 لائٹیں ہوں گی, اس کا 80,000 روپے بل آیا ہوا ہوگا, وہ ایوریج پہ لگا کے بھیج دیا, ٹھیک ہے, محلے کے حساب سے لگا کے بھیج دیا. پھر آپ ان سے لڑائی جھگڑا کرو, اس میں بھی تو ایک ٹائم لگتا ہے نا, اس کی بھی ایک ویلیو جس کو کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں. جس نے دے دیا پریشر میں آ کے, جس نے نہیں دیا اس نے نہیں دیا. تو یہ اس طرح کا تو ماحول ہی نہیں ہونا چاہیے نا, سسٹمز کے تھرو کام ہونا چاہیے. اگر بائی لیٹرل بیسس پہ آپ کسی کو, آپ نے دیکھو جی میں اتنے لوگوں کو اوور بل کر دیتا ہوں, دیکھتے ہیں کتنے لوگ کمپلین کرتے ہیں. کچھ لوگ ہوں گے جو نہیں کمپلین کریں گے, کچھ لوگ ہوں گے جن کو بہت زیادہ ہوئے گا, ان کی انکم پہ فرق پڑے گا. تو اسی لیے وہ اچھا امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے, یہ بالکل آئیڈینٹیکل معاملہ ابھی کچھ مہینے پہلے ہوا تھا, نیپرا نہیں کیا تھا, پھر ان کمپنیز ظاہر ہے کہ ان کے خلاف ایکشن ہونا تھا, مگر کوئی ایکشن بھی نہیں ہوا. یہ بھی تو ایک بڑی بات ہے نا کہ یہ پہلے جب بھی ہوا تو اس میں کسی قسم کی کوئی پروسیکیوشن نہیں ہوئی, کوئی اس کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی, اور اس پہ کسی کو کوئی سزا یا اس پہ کوئی سسٹم میں بہتری کی کوئی صورت نہیں پیدا کی گئی. اس میں یہ ہے نا کہ ریئلسٹکلی کیا کر سکتے ہیں, ڈسٹریبیوشن کمپنی ساری جو ہیں دیٹ اون بائی دا اسٹیٹ, کہ الیکٹرک پرائیویٹ ہے, میکسیمم آپ ان کو پینلٹی لگا سکتے ہیں. ایون جو پینلٹی بھی جو ہوگی وہ بھی ڈسٹریبیوشن کمپنی میں چلے جائے گی, ایونچولی اسٹیٹ ول ہیو ٹو بیئر دا برڈن پینلٹی ایز ویل. ٹھیک ہے, سسٹم کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ میتھڈالوجی کا ایشو ہے, اس میتھڈالوجی کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے, کریکٹیو ایکشن اس میں لے کے آنا چاہیے. تو سمپل میتھڈالوجی یہ ہے کہ بائی آل مینز آپ سارے میٹر بائی دا ڈیڈ لائن آپ ریڈ کر لیں نا, سب سے سمپل ہے طریقہ تو یہی ایک ہے نا. اور وہ اگر آپ نے نہیں کیا تو اب اگر آپ فیل ہو گئے تو اب آپ ایکسٹرا اس کو اس سلیب میں نہ ڈالیں. دیکھیں اس میں جو ہے دنیا بھر میں اب پری پیڈ میٹرز کا جو ہے وہ آ گیا. یہاں پہ ہر تھوڑے دنوں بعد ایک بات ہوتی ہے کہ جی آپ پری پیڈ میٹر لگا لیں, جتنا آپ پے کریں گے اتنا ہی آپ کنزیوم کریں گے. یہ ایک آسان طریقہ ہے, مطلب اس میں کوئی بہت سائنس نہیں ہے, صرف وہ میٹر ریپلیسمنٹ جو بھی ہے ایک فیز وائز اس چیز کو مینیج کیا جا سکتا ہے. ٹیکنالوجی ایسی ایگزسٹ کرتی ہے کہ آپ کو ایگزیکٹلی پتہ ہونا چاہیے کتنے دن میں آپ کتنے یونٹ استعمال کر رہے ہیں, آپ کا کتنا بل آئے گا. تو اس میں کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں. اگر اتنی ٹرانسپیرنسی نہیں دے سکتے, پرابلم وہ ہے. اسمارٹ فون ابھی ہر کسی کے پاس ہے, میٹر میں یہ فنکشنالٹی ہونی چاہیے جو بھی نئے میٹر لگیں کہ آپ کو خود کنیکٹ کر کے آپ دیکھ سکیں کہ جی کتنے یونٹ میں نے اس سال کنزیوم کرے. اور ایسا نہیں ہے کہ اسمارٹ فون سے ہر طبقے کے پاس جو ہے اب وہ چیز موجود ہے, اور لوگ اس بل کو پڑھتے ہیں. بجلی کا بل ایسا ہے جو کہ ہر کوئی پڑھتا دیکھتا ہے کہ جی کتنی کنزمپشن ہوئی ہے, پچھلی سال میری کتنی کنزمپشن تھی. تو اس چیز کو مینیج کرنا ضروری ہے. بہت بہت شکریہ. ہمارے خان ہمارے ساتھ تھے, انرجی موڈ کے ایکسپرٹ. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے جناب نواز شریف 2 مہینے ہو گئے پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر بھی منتخب ہو گئے, مگر کئی مہینے ہو گئے نون لیگ کی جب سے حکومت آئی ہے خاموش ہیں, بالکل خاموش ہیں. نہ کوئی بیان دیتے ہیں, نہ کوئی تبصرہ کرتے ہیں, نہ کوئی عوام سے بات کرتے ہیں, نہ میڈیا سے بات کرتے ہیں. ایک خاموشی ہے جو کہ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی. اس پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.